ہمیں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے۔ دشمن کتنا تیز ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ 100 سالوں کی محنت کے بعد ان کے پاس پورا پلان مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا تیار تھا۔ اس پلان کو تیار کرنے کے بعد اس پر امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہندوستان میں اپنے آقاؤں یہود و نصارہ کی روش پر چلتے ہوئے ہمارا ٹیمپریچر ناپنے کی شروعات 2015 سے ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب گستاخ کملیش تیواری نے گستاخی کی تھی تو اس کے خلاف پورے ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پہ آیا تھا۔ آپ کے شہر میں بھی احتجاج ہوا تھا۔ ہر شہر، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں تقریباً احتجاج ہوئے، ریلیاں نکلی، میمورنڈم دیے گئے۔ یہ جوش و جذبہ جب بڑھتا ہوا دیکھا گیا تو محسوس یہ کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری پلاننگ فیل ہو جائے اور مسلمانوں کا غیظ و غضب اور بڑھے اور کوئی اسے واصل جہنم کر دے۔ لہذا اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جب وہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھ گیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ جب ہم خاموش ہو کر کے بیٹھے، چونکہ اسے سزا نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے تحفظ فراہم کیا گیا تھا، اسے سیکیورٹی دی گئی تھی، یہی وجہ ہے پھر وہ باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہم محمد صاحب کی جیونی پہ ایک فلم بنائیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالی۔ اس نے صرف کہا نہیں تھا بلکہ اس نے باقاعدہ یوٹیوب پر ایک ٹریلر لانچ کیا۔ مفتیان کرام تشریف فرما ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، اور ضمیر گوارا بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کی غیرتوں کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ اس نے اس ویڈیو کا نام رکھا معاذ اللہ رنگیلا رسول۔ کہیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنا بھیانک نام، اتنا زہریلا نام، اس کے پیچھے کیسی گستاخیاں ہوں گی سوچئے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ جو جذبہ پہلے ہم نے دکھایا تھا وہ جذبہ ہمارا دکھ نہیں رہا تھا۔ ہم نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ ایک بار سڑکوں پہ آ گئے، احتجاج کر لیا تو ہمارا کام ہو گیا، ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن ربیع نظر نہیں آتے، کہیں تلاش لاؤ۔ صحابہ کرام تلاشنے کے لیے گئے، بہت تلاشا لیکن کہیں وہ نظر نہیں آئے۔ ایک صحابی نے آواز دی، اے سعد بن ربیع، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ سعد بن ربیع جو 7 لاشوں کے نیچے دبے تھے، جسم چھلنی چھلنی تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، بڑی نحیف سی کمزور سی آواز میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سعد بن ربیع کی جانب سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا، آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہم کسی حادثے کے شکار ہو جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے فیملی ممبرز کو یاد کریں گے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، یہ مل جائیں، یہ تو کریں گے نا۔ اور جب وہ مل جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ فلاں فلاں بینک میں میرا اتنا بیلنس ہے، اس کی ڈیٹیل ان کو دے دیں گے۔ فلاں فلاں جگہ میری اتنی پراپرٹیز ہیں، یہ فیکٹری ہے، فلاں ہے، یہ سب لے لینا، اپنے قبضے میں لے لینا۔ میرا فلاں ایجنٹ کے پاس لائف انشورنس ہے، وہ بھی لے لینا تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تم لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جاؤ۔ آج دنیا ہم پر اتنی غالب ہے، لیکن وہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری طرح اسٹیج پر بیٹھ کر بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، یہ باتیں کہنے والے نہیں تھے۔ وہ یہ کہنے والے نہیں تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ وہ حقیقی طور پر عاشق رسول تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو یاد نہیں کیا، اپنی پراپرٹی، اپنے مال و متاع کے بارے میں وصیت نہیں کی، بلکہ وصیت کیا کرتے ہیں؟ آخری وقت بھی تحفظ ناموس رسالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گویا یوں کہہ رہے تھے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ آج لوگ اپنی پراپرٹیاں بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی نوکری بچانے کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں۔
لیکن وہ جانتے تھے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے فیملی ممبرز کو یاد نہیں کیا، اپنے مال و متاع کے بارے میں وصیت نہیں کی، بلکہ وصیت کیا کرتے ہیں؟ اخیر وقت میں بھی تحفظ ناموس سے رسالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی، مسلمانوں سے کہنا، یہ جملہ ہے، مسلمانوں سے کہنا کہ تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب رب کائنات پوچھے گا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اتنی گستاخیاں ہو رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت کوئی امام صاحب یہ کہہ کر کے جواب نہیں دے پائیں گے کہ مولا میں تو امامت کر رہا تھا، اگر کھل کر کے ممبر سے میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے لوگوں کو میدان عمل میں آنے کی ترغیب دیتا یا خود میدان عمل میں آتا تو میری نوکری چلی جاتی، ٹرسٹی مسجد سے نکال دیتے، میرے بچے بھوکے رہتے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی خطیب صاحب نے، کسی شاعر صاحب نے، کسی ناظم صاحب نے یہ کہا کہ مولا میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، میری تاریخیں خالی نہیں تھی، اگر میں کھل کر کے بولنے لگتا تو لوگ مجھے جلسوں میں بلانا بند کر دیتے، مجھے حکومت کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی، اس لیے میں کھل کے نہیں بول سکا، مولا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ کسی پیر صاحب نے اگر یہ کہا کہ مولا میں اپنے حلقہ ارادت میں مشغول تھا، اگر میں اپنے مریدوں کو ترغیب دیتا کہ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ تو میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو جاتے، میرے مریدین مشکلات میں پڑ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ مت سمجھیے گا میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہاں ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی سمجھا لیں کہ ہم یہ پرابلم آپ کچھ نہیں چلے گا۔ کوئی انجینئر صاحب، کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی ایڈوکیٹ صاحب یہ کہہ کر کے نہیں بچ پائیں گے کہ مولا میرے ساتھ ایسے مسائل تھے کہ میرے کاروبار کو نقصان ہو سکتا تھا، میرے پروفیشن کو خطرہ ہو سکتا تھا، میری نوکری جا سکتی تھی۔ کوئی صاحب اگر یہ کہیں گے کہ مولا اگر میں میدان عمل میں آتا تو اس وقت پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑ سکتی تھی، جیلوں میں مقدمات میں ہمیں بند کیا جا سکتا تھا، سلاخوں کے پیچھے میری زندگی گزر سکتی تھی، میری جان جا سکتی تھی، اس لیے میں میدان عمل میں نہیں آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے کہا کہ میری جان چلی جاتی، میرے بچے یتیم ہو جاتے، میری بیوی بیوہ ہو جاتی، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا۔ عزیزان محترم، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا، آپ خوش ہیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا، دوسرے شہر کے لوگ خوش ہیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن کوئی محفوظ نہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، لوگ سمجھتے ہیں صاحب ہم اکثریت میں رہ رہے ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ۔ دسمبر 2020 کا حادثہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ ایم پی کے کئی شہروں میں ایک ساتھ دنگے کیے گئے تھے۔ ان میں ایک جگہ ہے اندور ضلع کا ایک گاؤں ہے چاندن کھیڑی، چونکہ بحمداللہ ایسے تمام مواقع پر تحریک فروغ اسلام پہنچتی ہے، ہم وہاں پہنچے جب حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں 450 گھر مسلمانوں کے ہیں اور 5 گھر دلتوں کے ہیں، باقی کوئی بھی غیر مسلم نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن 10 دسمبر 2020 کا دن ہے، صبح تقریباً 10-11 بجے 500-600 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے گاؤں سے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ کچھ نہیں کر پاتے چونکہ وہاں کے نوجوان، وہاں کے لوگ ان کو روک دیتے ہیں، گاؤں میں گھسنے ہی نہیں دیتے، تو وہ لوگ فون کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے 6-7 ہزار لوگ آس پاس کے گاؤں سے آ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوپہر سے لے کے رات تک انہوں نے ہنگامہ کیا، یہ ہنگامہ چلتا رہا، انسان تو انسان، انہوں نے بکری کی آنکھ پھوڑ دی، بھینس کی ٹانگ توڑ دی، اس طرح کے نہ جانے کتنے معاملات۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم سیف ہیں۔ میں بس ایک جملے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر
عظمت رسالت پر پہرا نہیں دیں گے تو نہ ہماری عزتیں بچیں گی، نہ جانیں بچیں گی، نہ مال اور کاروبار بچیں گے۔ اور اگر ہم نے اب بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا اور میدان اول میں نہ آئے تو آپ یقین مان لیجئے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی جائیں گی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کشمیر جا کر کے دیکھ آئیے کتنے پیسے والے لوگ ہیں، کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں۔ میں نے کشمیر گیا تھا، وہاں بھی یہی کہا تھا کہ 80% ہوتے ہوئے ناموس رسالت پر پہرے داری کی ہوتی صحیح معنوں میں تو آج یہ حالات یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ اور جب NRC کا دور چل رہا تھا تو مہاراشٹر کے اورنگ آباد ضلع میں شہر میں میں شاہین باغ میں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کو خطاب کرنا ہے، میں گیا تو وہاں بھی میں نے اسی پر خطاب کیا کہ ابھی تو 3 مہینے گزرے ہیں، 3 سال بھی بیٹھے رہو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک عظمت رسالت پر پہرے داری نہیں کرو گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو امت کیا کرے، تو فرمایا ان کو چاہیے کہ بدلہ لیں۔ پوچھا گیا اگر بدلہ نہ لے سکے تو فرمایا مر جانا چاہیے، جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس وقت اگر ہم دوبارہ کملیش تیواری کی گستاخی پہ کھڑے ہو گئے ہوتے تو آج یہ گستاخیوں کا سیلاب نہیں ہوتا۔ ان 5 سالوں میں جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں 100 سالوں میں گستاخیوں کا ریکارڈ نہیں ملتا، لیکن ان 5 سالوں میں جتنی بے غیرتی ہم نے دکھائی ہے اتنی بے غیرتی کا مظاہرہ ہمارا 100 سالوں میں نہیں۔ سچ ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ 5 سالوں تک کمروں میں بیٹھ کر لوگ گستاخی کرتے تھے، ویڈیو بناتے تھے اور وہ وائرل ہو جاتے تھے، وہ وائرل کرتے تھے۔ لیکن آج معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری بے غیرتی اور بے حسی نے یہاں تک پہنچایا کہ آج وہ پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر گستاخی کر رہے ہیں، آج وہ جنتر منتر پر بیٹھ کر گستاخی کر رہے ہیں، آج وہ